ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ ریلوے کی کووڈ متاثرین کے لیے آکسیجن ایکسپریس کے ذریعے خدمات، کئی ریاستوں کو 6260 آکسیجن کی سربراہی۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کے عمل میں ایک اور پہل، بچوں کے لیے کو ویکسین کلینکل ٹرائل کو ڈی سی جی آئی کی اجازت۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کا 6 ریاستوں کے وزراء کے ساتھ جائزہ اجلاس، کورونا وائرس پر قابو پانے اور ویکسینیشن پر تبادلہ خیال۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے خصوصی کنٹرول روم، زائد قیمتوں کی وصولی پر کی جا سکتی ہے شکایت۔ اور کووڈ کا مقابلہ کر رہے بھارت کو عالمی ممالک کا تعاون، انڈونیشیا، جرمنی، گریس اور فن لینڈ سے ادویات اور طبی آلات فراہم۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنی ضروری ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سماجی فاصلے کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ انڈین ریلوے کی جانب سے آکسیجن کی منتقلی کے لیے آکسیجن ایکسپریس چلائی جا رہی ہے۔ ریاستوں کی خواہش کے مطابق اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے آکسیجن کی سربراہی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے حصے کے طور پر ابھی تک 996 ٹینکرز کے ذریعے 100 آکسیجن ایکسپریسوں نے 9 ریاستوں میں 6260 ٹن لیکوڈ میڈیکل آکسیجن منتقل کی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق سب سے زیادہ دہلی کو 2404 ٹن، اتر پردیش کو 1680 ٹن، ہریانہ کو 939 ٹن، مہاراشٹر 460 ٹن، تلنگانہ 123 ٹن، کرناٹک 120 ٹن، راجستھان 40 ٹن، اتراکھنڈ کو 120 ٹن اور مدھیہ پردیش کو 360 ٹن میڈیکل آکسیجن منتقل کی گئی۔ واضح رہے کہ ملک میں کووڈ متاثرین کی آکسیجن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ ماہ کی 19 تاریخ سے آکسیجن ایکسپریس شروع کی گئی ہے۔ اس دوران اوڈیشہ سے ریاست کو 64.24 ٹن آکسیجن ریاست کو پہنچ گئی ہے۔ تیسری آکسیجن ایکسپریس کل حیدرآباد کے صنعت نگر گڈز کمپلیکس میں پہنچی۔ پی ایم کیئرز فنڈ کے تحت دفاعی تحقیقی ادارے ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ آکسیکیئر نظام کی 1,50,000 یونٹ کی خریداری کو منظوری دی گئی ہے۔ اسی کی لاگت 322 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ آکسیکیئر آکسیجن سپلائی کا نظام ہے جو مریضوں کو دی جانے والی آکسیجن کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس منظوری کے تحت 1 لاکھ مینول اور 50,000 خود کار آکسیکیئر نظام ماسک خریدے جا رہے ہیں۔ محکمہ دفاع کے مطابق آکسیکیئر یونٹ بنگلورو کے ڈی آر ڈی او کے ڈیفنس بائیو انجینئرنگ اینڈ الیکٹرو میڈیکل لیبارٹری نے تیار کیا ہے تاکہ اونچے پہاڑوں میں خدمات انجام دینے والے فوجیوں کو آکسیجن فراہم کیا جا سکے۔ اب ان کا استعمال کووڈ کے مریضوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ملک میں بچوں کے لیے بھی کورونا ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین ٹیکہ 2 سال سے 18 سال تک کے عمر کے نوجوانوں پر کلینکل ٹرائل کے لیے ڈرگ کنٹرول جنرل آف انڈیا نے اجازت دے دی ہے۔ 525 صحت مند رضاکارانہ طور پر پہل کرنے والوں میں یہ تجربہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بھارت بائیو ٹیک نے حال ہی میں کلینکل ٹیسٹ کے لیے اجازت طلب کرتے ہوئے درخواست داخل کی تھی۔ طبی ماہرین ابتدائی طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے دی جانے والی ویکسین حاملہ خواتین کے لیے محفوظ ہے۔ اب اسٹیٹکس اینڈ گائناکالوجی جرنل کے تازہ شمارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں بچوں کو جنم دینے والی خواتین میں ایسی 84 خواتین شامل ہیں جنہوں نے ویکسین لی تھی۔ کورونا سے محفوظ رہنے والی 116 خواتین کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکے حاملہ خواتین کے لیے محفوظ ہیں۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل نے کووڈ ٹیکہ کی پیداوار میں اضافے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ کمپنیوں نے مرکزی حکومت کو آئندہ 4 ماہ کے دوران ویکسین کی پیداوار سے متعلق منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے تحت ماہ اگست تک سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی جانب سے 10 کروڑ ڈوز کو کووی شیلڈ ٹیکے تیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل کی جانب سے 7.8 کروڑ ٹیکے تیار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت بائیو ٹیک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وی کرشنا موہن
موہن نے حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا کہ جولائی میں 3.32 کروڑ ڈوز تیار کیے جائیں گے اور اگست تک اس میں 7.82 کروڑ کا اضافہ کیا جائے گا۔ ستمبر میں بھی اسی طرح سے کام کیا جائے گا۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر پرکاش کمار سنگھ نے کہا کہ اگست تک 10 کروڑ ڈوز کووشیلڈ ٹیکے تیار کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ ویکسینیشن مراکز کہاں ہیں، وہاں جانے کا راستہ کون سا ہے اور ویکسین دینے کے اوقات کیا ہیں، ان تمام سے متعلق عوام کو اطلاعات فراہم کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ضلع حیدرآباد میں انتظامیہ کی جانب سے عوام کو سہولت کی فراہمی کے لیے نیا فیچر متعارف کیا گیا ہے۔ کووڈ ویکسینیشن سینٹرز کہاں ہیں، اس کی آسانی سے نشاندہی کے لیے جیو لوکیشن کا طریقہ کار متعارف کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کلیکٹر ٹویٹر پیج پر لنک کلک کرتے ہی ویکسینیشن سینٹرز کی تفصیلات نظر آئیں گی۔ اسی طرح ویکسینیشن سینٹرز پہنچنے کی تفصیلات اور وہاں ویکسین دستیاب ہے یا نہیں اس کی تفصیلات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ کووڈ کا مقابلہ کر رہے بھارت کی کئی ممالک اور اقوام متحدہ سے ملحقہ ادارے مدد کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا سے طبی آلات پر مشتمل طیارہ دہلی پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح جرمنی، گریس، فن لینڈ ممالک سے روانہ کردہ ادویات اور طبی آلات پر مشتمل طیارہ کل رات قومی دارالحکومت پہنچا۔ دوسری جانب USAID کے نام سے امریکہ $100 ملین کی مدد کر رہا ہے۔ یونیسیف، WHO اور UNFTA نے مل کر ابھی 10,000 آکسیجن کنسنٹریٹر ہندوستان کو روانہ کیے ہیں اور میڈیکل ماسک بھی روانہ کیے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 83.04% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,55,000 افراد روبہ صحت ہوئے۔ ملکی سطح پر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,62,727 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ 4,120 افراد کی اموات ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,37,03,665 تک پہنچ گئی ہے۔ اموات کی تعداد 2,58,317 ہو گئی ہے۔ وہیں 1,97,34,823 افراد اس وائرس سے روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس وقت 37,10,525 فعال کیسز ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ابھی تک ملک گیر سطح پر 17,72,14,256 افراد کو کورونا کی ویکسین دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے آکسیجن اور دواؤں کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ آکسیجن ایکسپریس کے علاوہ فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے آکسیجن کی منتقلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ آکسیجن کی سپلائی پہلی لہر کے عروج کے دوران کی گئی سپلائی سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح آکسیجن کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے ریاستوں کو سربراہ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ مدت میں وینٹیلیٹرز چلانا شروع کریں۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن ملک میں کورونا ویکسینیشن کا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دہلی، راجستھان، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو میں وزراء کے ساتھ یہ ورچوئل اجلاس منعقد ہوگا۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تلنگانہ، ہریانہ، پنجاب، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، جموں کشمیر کے وزراء صحت کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بائیو ٹیک کے بنگلورو کے مرکز کی صلاحیتوں میں اضافہ کے لیے 65 کروڑ روپے مالی امداد کی جا رہی ہے۔ کل ملک بھر میں عید الفطر منائی جائے گی۔ کل شوال کا چاند نظر نہ آنے کے سبب رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ آج یعنی 13 مئی کو 30واں روزہ ہوگا، جبکہ 14 مئی بروز جمعرات عید الفطر منائی جائے گی۔ اس دوران علماء کرام نے کورونا کے پیش نظر عیدگاہ کے بجائے گھروں میں ہی نماز ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ علماء، مشائخین، معززین، منتخبہ قائدین اور اعلیٰ عہدیداروں نے متفقہ طور پر اپیل کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر گزشتہ سال کی طرح نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، کیونکہ اس مرتبہ وائرس پہلے سے زیادہ شدید ہے۔
بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ نے ٹویٹر کے ذریعے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور کورونا قواعد پر عمل کریں۔ کورونا کی وبا کے درمیان پاکستان، سعودی عرب، یورپ، امریکہ، افریقہ اور دنیا کے متعدد ملکوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ میں نے بات کی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ ہمارے مقامی مسجد میں 3 سے 4 افراد جو مسجد کے خدمت گزار ادا کریں گے۔ کووڈ کا پورا لحاظ رکھیے، ماسک پہنیے، لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی۔ میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت، عطا۔ کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ریلوے کی کووڈ متاثرین کے لیے آکسیجن ایکسپریس کے ذریعے خدمات، کئی ریاستوں کو 6260 آکسیجن کی سربراہی۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کے عمل میں ایک اور پہل، بچوں کے لیے کو ویکسین کلینکل ٹرائل کو DCGI کی اجازت۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کا 6 ریاستوں کے وزراء کے ساتھ جائزہ اجلاس، کورونا وائرس پر قابو پانے اور ویکسینیشن پر تبادلہ خیال۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے خصوصی کنٹرول روم، زائد قیمتوں کی وصولی پر کی جا سکتی ہے شکایت۔ اور کووڈ کا مقابلہ کر رہے بھارت کو عالمی ممالک کا تعاون، انڈونیشیا، جرمنی، گریس اور فن لینڈ سے ادویات اور طبی آلات فراہم۔